جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں آ کے اذان دی جاتی ہے، مولوی صاحب اذان دیتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ، بارک ہو تو محمد عربی کا غلام بن کے آیا ہے۔ لیکن جن حالات میں ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا ہے، میں قربان جاؤں ساری امت کا کلمہ ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، ابوبکر صدیق کے کلمے والا پلڑا وزنی نظر آئے گا، کیونکہ جن حالات میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اس وقت کلمہ پڑھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، معمولی بات نہیں۔ وہ وقت لوگوں کو یاد نہیں کہ جب آقا کریم نے ایک دفعہ اعلان توحید فرمایا تو صحن حرم تھا، کفار مکہ کی مجلسیں منعقد تھیں، جب انہوں نے توحید کی بات سنی، اپنے بتوں کی جب توہین جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ان کا انکار ان کی توہین ہی تھی، تو وہ سارے ٹوٹ پڑے میرے کریم آقا کے اوپر۔ اس وقت پورے مکہ میں ساتھ دینے والے تنے تنہا ابوبکر صدیق تھے۔ آپ آگے بڑھے، کہا ظالموں اس بندے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ وہ بدبخت حضور کو چھوڑ کے صدیق اکبر پہ ٹوٹ پڑے، اتنا زد کوب کیا کہ صدیق اکبر کی مبارک داڑھی کی جڑوں سے خون ٹپکنے لگ گیا، آنکھیں سوج گئیں، چہرہ سوج گیا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ لوگوں نے اٹھا کے گھر پہنچایا، 8 پہر کے بعد جب ہوش آیا، ماں آگے دوڑتی ہے، بیٹا کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ما فعل رسول اللہ، ماں یہ چھوڑ میں کیسا ہوں، یہ بتا میرے آقا کیسے ہیں۔ ماں نے کہا وہ ٹھیک ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلل، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے میرا سونا ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کا کلمہ پڑھنا آپ کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ آگے وقت چلا، شیب ابی طالب کا وقت آیا۔ شیب ابی طالب وہ گاٹی تھی، شیب کہتے ہیں گاٹی کو، جناب ابو طالب کی وہ مروسہ گاٹی تھی۔ وہاں جب بائیکاٹ کیا پورے مکے نے، ایکا کر کے اتحاد کر کے مسلمانوں سے مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا گیا، نہ کوئی بول چال، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی لین دین، نہ کوئی رشتہ داری، مکمل جب بائیکاٹ ہوتا ہے۔ 3 سال ان حالات میں مسلمانوں نے گزارا کیا کہ جب آب و دانہ ختم ہو گئے تو مسلمان کیا کرتے کہ چمڑے کا ٹکڑا آگ میں جلاتے، اس کی راکھ پانی میں گول کے پی کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے۔ بڑے بڑے جوان صحابی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے غش کھا کے زمین پہ گر پڑتے، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہونے لگ گئے، بچے بلکنے لگ گئے، عورتیں کراہنے لگ گئیں۔ ان 3 سالوں کے اندر حضور کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جس بندے نے مصائب کا مقابلہ کیا ہے، اس ہستی کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ آپ ڈاما ڈول نہیں ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا 10ویں نبوت کا 10واں سال، جب حضور معراج پہ گئے، اور یہ نفسیاتی مسئلہ تھا۔ جب آقا کریم رات واپس آئے معراج سے، صبح اگلے دن اعلان کیا، ابو جہل حضور کا بڑا دشمن تھا، اس نے آقا کریم کی مخالفت شروع کر دی۔ اس نے باقاعدہ ڈول بھی پٹوائے، لوگوں سے کہا کہ بتاؤ جا کے کہ وہ جو کہتا تھا میں نبی ہوں، آج کہتا ہے میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ زمین سے اٹھے، لا مکان تک جائے، واپس پلٹ کے آئے تو کنڈی ہلتی رہے، وضو والا پانی چلتا رہے، بستر گرم رہے، اور اتنا لمبا سفر طے کر کے آ جائے؟ ہم نہیں مانتے۔ اس نے بڑا پراپیگنڈا کیا، ابو جہل نے۔ نئے نئے جو مسلمان لوگ ہوئے تھے وہ بھی متزلزل ہو گئے، حتیٰ کہ چلتے چلتے جب اس کی ملاقات حضرت ابوبکر سے ہوئی تو اس نے کہا ابوبکر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمان سے ہو کے آیا ہوں تو مان جاؤ گے؟ ابوبکر نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ راتوں رات آسمان تک جائے اور واپس آئے، کنڈی بھی ہلتی رہے، پانی چلتا رہے، بستر بھی گرم رہے؟ اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے جب جواب دیا نا، ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ یہ بھی میرا ہم نوا بن گیا ہے، یہ سب سے پہلا مسلمان جب یہ نہیں مانے گا تو معراج مانے گا کون؟ یہ بڑا خوش تھا۔ اس نے برجستہ کہا ابوبکر یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا تیرا یار محمد ہی تو کہتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں حضور کہتے ہیں ان قال محمد قد صدق وصدقتہ، اگر یہ بات میرے محمد نے کہی ہے نا، یہ بات تو کیا میں سے بھی بڑی ماننے کو تیار کھڑا ہوں۔
نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ حیدری، یا